ہمارا جو ہے سمبل کے ہے، کیف و خان. ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے اور انہوں نے ہمیں جہیز کا پورا سامان دے دیا. عمران خان کی سیٹ NA 122 پر پی ٹی آئی سے الیکشن لڑنے والے سردار لطیف کھوسہ پی ٹی آئی کے پوسٹرز اتارنے والوں پر برس پڑے. اب لوگوں کی ضد ہے 8 تاریخ کو عمران خان کو ووٹ دینا ہے. سابق گورنر سردار لطیف کھوسہ نے الیکشن کے بعد عمران خان کی جیل سے رہائی کی پیشن گوئی کر دی. NA 122 سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ قومی اسمبلی کے امیدوار سردار لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں، جن کا انتخابی نشان کے ہے. تو سر بتائیے گا کہ میں آپ کا یہ پوسٹر پڑھا تھا جس میں آپ نے لکھا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی 20 سال کی رفاقت ہے، تو دوستی سیاست سے اوپر ہوتی ہے کیا؟ دیکھیں، دوستی تو یقیناً دوستی ہوتی ہے، اور سیاست میں ظاہر ہے اب دوستیاں تو میرے سارے جماعتوں کے ساتھ بالکل ہیں اور کئی سالوں سے ہیں، اور بلکہ ہمارے شادی غمی میں آنا جانا بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر پارٹی آپ کی ہے تو پھر آپ بالکل ہی منقطع ہو جاتے ہو دنیا داری سے، اور اس لیے سوشل ریلیشنز تو رہتے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ پارٹی میں جب بھی آپ جاتے ہو تو آپ ایک کانشیس، ایک نظریاتی اس کی بساط کو دیکھ کر اور سارے جو ہے حالات اور عوامل کو دیکھ کر پھر آپ فیصلہ کرتے ہو کہ کیا اپنے ظالم کا ساتھ دینا ہے یا اپنے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. 55 سال سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، آپ پی ٹی آئی کے لیے آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو جب آپ کمپین کرنے جاتے ہیں جو آپ کے ووٹرز ہیں وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ مل رہے ہیں؟ اور یہاں پہ سعد رفیق صاحب کا حلقہ ہے، پچھلی بار نہیں جیتے تھے ہاں جب عمران خان کے مدِ مقابلے. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہ رپیٹ ہوگا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا، کیونکہ اس وقت تو خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ دلوں کی دھڑکن ہے لوگوں کی. اور پھر ویسے بھی خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو کچھ ریلوے کا اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، آپ اندازہ کریں کہ کتنے سالوں سے وہ ریلوے کے منسٹرز چلے آ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ دنیا ساری میں ریلویز جو ہے وہ سب سے آگے ٹرانسپورٹیشن کا میڈیا بنی ہے، اور اس نے سہولت پاکستان میں تباہی کر دی ہے ریلویز کی. تو ماشاءاللہ وہ ذرا ہی ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں اس کی پالیسی بنانے کے، اس کو فروغ دینے کے، یا اس کو تباہ حال لے جانے کے. تو 20 مہینے کی، ویسے بھی 16 مہینے کی ان کی حکومت رہی ہے پی ڈی ایم کی، اس میں مجھے بتائیں. اور پھر اوپر یہ کیئر ٹیکر جو ہیں وہ بھی تسلسل ہے پی ڈی ایم کا. ایک چیز بتا دیں کہ انہوں نے عوامی سہولت کے لیے، عوام کو آسانیوں کے لیے، عوام کو کوئی انہوں نے بہتری کے لیے کوئی ایک عمل کیا ہو، کوئی قانون سازی کی ہو. ہاں البتہ اپنے کیسز سارے ماشاءاللہ شریف برادران کے اور جو پی ایم ایل این والے ان کے مقدمات ساروں کو جو ہے اپنا بریت لے لی. اور اب اتنی نفرت ہو گئی ہے پی ڈی ایم والوں کے ساتھ اور ماشاءاللہ میرے مد مخالف کے ساتھ عوام کی، کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی آپ نہ بھی آتے تو بھی ووٹ عمران خان ہی کو دینا تھا. اور آپ لوگوں کی ضد ہے کہ وہ 8 تاریخ کو جو ہے انہوں نے جا کے نکل کے عمران خان کو ووٹ دینا ہے. ایک بات آپ کی اس پہ بھی اعتراض ہے، آپ نے کہا حمایت یافتہ. او بھائی میں حمایت یافتہ نہیں ہوں، میں ہی پی ٹی آئی ہوں اور پی ٹی آئی کا ہی امیدوار ہوں. حمایت یافتہ مت کہیں. نہ میں آزاد ہوں، نہ ہمارے جو سرکاری جو ہم نے آفیشیل ویب سائٹ پہ امیدواران دیے ہیں، نہ وہ آزاد امیدوار ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدوار ہیں، انہی کی جو ہے وہ اس سے طاقت سے لڑ رہے ہیں. اور یہ سارے خان کے سپاہی ہیں، عمران خان کے سپاہی ہیں، اور یہ سارا ووٹ جو ہے عمران خان کو دینے جا رہی ہے جو خلق خدا ہے اس وقت. جو پی ٹی آئی کے لاہور کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پوسٹر اتار دی جاتے ہیں، فلیکسیز پھاڑ دی جاتی ہیں، تو یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے اور یہ کون کر رہا ہے جو پی ٹی آئی کے پوسٹر اتار رہا ہے؟ دیکھیں یہ سرکاری مشینری ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی ہے اس وقت حکومت. پی ڈی ایم کی دراصل تو کیئر ٹیکر نہیں ہے، یہ چیئر ٹیکر ہے، اور یہ اس لیے بھی غیر آئینی طور پر یہ قابض اور غاصب ہیں اس وقت ریاستی وسائل پر. اور وہ وسائل جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اور بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے پینافلیکس جو ہے، ہمارے جو پوسٹرز ہیں وہ اتار دیے جاتے ہیں، اور صرف آپ کو ایک ہی فریق کے نظر آئیں گے. لیکن ان کے خلاف غم و غصہ اور غیظ و غضب عوام کا اتنا ہے کہ اس کو دیکھ کر بھی اور زیادہ ان کو اشتعال اور نفرت ہوتی ہے. سو ہمیں پوسٹرز اور بینرز لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم یہ صرف ہینڈ بل اور یہ لے کر جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں بھائی ہمارا جو ہے سمبل کے ہے،
کے فور خان، کے فور کنگ، کنگ خان اور کے فور کھوسا. اور نیچے جو ہے ہمارے یہ 4 امیدواران صوبائی ہیں جن کے یہ جو ہے سمبل ہیں. اس لیے کہ ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے اور انہوں نے ہمیں جہیز کا پورا سامان دے دیا. تو چلیں ہم ان کے یہ بھی مشکور شکر گزار ہیں، لیکن یہ باور کروانا کہ ہمارا انتخابی نشان کس کس حلقے میں کس کس کا کون کون سا ہے، صرف یہی باور کروانے کے لیے ہم یہ ہینڈ بلز لوگوں کو دے رہے ہیں، اور باقی ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بلہ ہوتا تو شاید یہ کاوش کی بھی اور ان کی بھی ضرورت نہ پڑتی. ایک رائے رکھی جا رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں اس جنرل الیکشن 2024 میں لیڈ لے کے جاتے ہیں اور حکومت کی طرف جاتے ہیں، حکومت بنانے کی طرف، تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کیسز بھی ختم ہو سکتے ہیں، وہ جیل سے باہر بھی آ سکتے ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک عمران خان کے کیسز کی خاتمے کا تعلق ہے، یہ آپ خاطر جمع رکھیں. ہم 8 فروری کے بعد فارغ ہو کر ہم انشاءاللہ عدالتوں سے جو اپیل میں ہم نے کر رکھی ہیں وہ عدالتوں سے بریت لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بے گناہ بھی ہیں، اور اسی تیزی کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ سزائیں کی گئی ہیں اسی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ عمران کی بریت ہوگی. اور ہر کیس میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ بری ہوں گے، باعزت بری ہوں گے اور عوام کے درمیان ہوں گے. اور پھر کہیں گے میرے پاکستانیوں، اور ان کو جو ہے خطاب کرتے ہوئے یہ دوبارہ آپ دیکھیں گے یہ پاکستان میں یہ وہ خمینی بنے گا جو اسلام کی خدمت کرے گا، جو پاکستان کی خدمت کرے گا، اور قوم کو جو ہے ایک دم اکٹھا بھی کرے گا اور عظمتوں پر پہنچائے گا. مجھے کوئی ایسا شائبہ نہیں ہے. باقی رہا یہ آپ کہتے ہیں کہ جی کیسز اس بنا پہ، تو عمران خان نے صاف کہہ دیا نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ان چور لٹیرے ڈاکوؤں کی طرح میں جو ہے باہر چلا جاؤں گا ملک سے. اس نے کہا ہے میرا مرنا جینا پاکستان میں ہے، اور میں عوام کو حقیقی آزادی اور ان کے حقوق دلا کر ہی رہوں گا، چاہے میری جان ہی اس میں کیوں نہ چلی جائے.